کیونکہ جو انسان مضبوط عقیدے کا مالک ہوگا، جس کا خدا کی ذات پہ اعتقاد ہوگا، تو وہی انسان مرنے کے وقت، مرنے کے ٹائم یہ محسوس کرے گا کہ میں دنیا کی اس قید و بند سے آزاد ہو کے اس مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس مالک کے لیے پوری زندگی گزار دی، جس مالک کی عبادت میں، جس مالک کی اطاعت میں۔ تو جتنا انسان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا انسان کو موت میں آسانی ہوگی، مرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے اور اسرائیل نے آ کے کہا کہ تیاری کر لو، میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک سوال پوچھا، اے اسرائیل بھلا یہ بتاؤ کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ چلوں یا مجھے اختیار نہیں ہے؟ یعنی یہ میری جو ہے زندگی کا آخری دن ہے اور میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہی ہے۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ آپ کو اختیار دیا گیا، آپ اپنی مرضی سے چلیں۔ تو حضرت ابراہیم نے لوٹ کے ایک سوال کیا کہ اے اسرائیل مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا دوست ہوتا ہے جو دوست کی موت چاہے؟ وہ کون سا دوست ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ میرا دوست جو ہے وہ مر جائے؟ تو یہاں پہ حضرت اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو گیا، روایت میں ملتا ہے وہ پریشان ہو گیا، وہ کیا جواب دے؟ تو خداوند متعال کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے اسرائیل حضرت ابراہیم سے کہہ دو وہ کون سا دوست ہوتا ہے جو دوست سے ملنے کے لیے اتنا پریشان ہو جائے؟ آیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست جب دوسرے دوست سے ملنے جائے تو وہ پریشانی کا اظہار کرے؟ جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم کو اسرائیل نے کہے تو حضرت ابراہیم نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے، جب دوست کے ملنے کا بلاوا آ جائے تو وہ خوشحال ہوتا ہے۔ جب انسان کی معرفت اس مقام پر پہنچ جائے تو انسان خدا کی طرف جانے میں جلدی کرتا ہے اور اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے کہ اب میں کیونکہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، میں اس ہستی سے ملنے جا رہا ہوں جس ہستی کی محبت میں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، میں نے اپنی زندگی گزار دی، میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ تو جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے تو وہ انسان موت کے لیے زیادہ آمادہ تر ہوتا جاتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پہلی جو چیز ہے جو انسان کے سانس نکلنے میں، انسان کی موت میں آسانی کا سبب بنتی ہے، وہ انسان کا محکم عقیدہ اور ایمان ہے جو انسان کے جو ہے مرنے میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔ روایات میں جو دوسری چیز بتائی گئی ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت، خصوصاً امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت کو انسان کی موت میں آسانی کا سبب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ جن کو خالق کائنات دنیا میں سب سے افضل قرار دیا۔ یہ وجود ہیں جن وجودوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تعارف کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ ان کو دیکھ کے لوگ خدا سے محبت کا دم بھرنے لگے۔ اب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات آپ سب کے سامنے ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام جو یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں اپنی مناجات میں، الہی کفا لی اذن۔ ممکن ہے کوئی دوست کہے کہ کفا بی ہے، کفا لی نہیں ہے، تو یہ روایات مختلف جہتوں سے وارد ہوئی ہے کہ ایک جگہ پہ کفا لی ہے، ایک جگہ پہ کفا بی ہے، ایک جگہ پہ اور الفاظ ہیں، الہی کفا لی اذن ان اکون لکا عبدن۔ امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ عزت کا معیار کیا ہے، اگر دنیا میں تم عزت چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفالی عزن، عزت کا معیار امیر المومنین بندگی کو قرار دے رہے ہیں۔ جو انسان خدا کی بندگی میں جتنے مراتب طے کرتا جائے گا اتنا خدا کا مقرب قرار پائے گا۔
اتنا اسے خدا کا قرب حاصل ہوگا. اور بعد والا جو جملہ ہے وہ بھی کمال کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کفا بی فخرن ان تکون علی ربن، میں علی اس بات پہ سب سے زیادہ فخر کا حق رکھتا ہوں، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ میری عزت ہے. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ایسی ذاتیں کہ پیغمبر اکرم یعنی مختلف مواقع پہ ان کے ہاتھ تھام کے ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث کسی عام جگہ پہ نہیں. ایک مرتبہ جب امیر المومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مولا کی شہادت کے بعد، مولا کا ایک محب ہے، مولا کا ایک چاہنے والا ہے، وہ حاکم شام کے دربار میں، حاکم شام کے سامنے امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا ہے. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا علی افضلکم، پیغمبر نے فرمایا اگر تم سب سے زیادہ کسی کی فضیلت ہے تو وہ میرا بھائی علی ہے. ماشاءاللہ. علی افضلکم وفی الدین افقہکم، اگر دین میں، دین کے سارے معاملات میں سب سے زیادہ گہری سمجھ کا مالک ہے تو میرا بھائی علی ہے. فقیہ کہتے اسے ہیں جو دین کی سب سے گہری طرح سے جو ہے دین کی معلومات رکھتا ہو، دین کو سمجھتا ہو. اور دین آپ کو پتا ہے دین کیا ہے؟ دین فقط یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، دین تو ساری چیزیں انسان کی زندگی میں جو عمل دخل رکھتی ہیں ان کو یکجا کیا جائے تو یہ دین بنتا ہے. یعنی وہ تمام دستورات الہی، وہ تمام اعمال جو انسان کی سعادت کے ضامن ہیں اور خدا متعال نے وحی الہی کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے انسان کی سعادت کے جو جو احکام بیان کیے ہیں ان احکام کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے. یہاں پہ اگر اقتصادی مسائل دیکھے جائیں تو اقتصادی مسائل بھی دین سے خارج نہیں ہیں. اگر سیاسی مسائل دیکھے جائیں تو سیاسی مسائل بھی دین سے خارج نہیں ہیں. اگر عبادی مسائل دیکھے جائیں عبادی مسائل بھی دین کا جز ہیں. تو پیغمبر اکرم یہاں پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي دِينِ اللَّهِ أَفْقَهُكُمْ، فِي الدِّينِ أَفْقَهُكُمْ، دین میں سب سے زیادہ جو فقیہ ہے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھتا ہے تو وہ میرا بھائی علی ہے. اور یہی سبب ہے کہ دنیا والے جس معاملے میں بھی پریشان ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہیں ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین علی علیہ السلام یا اس کے فرزند یہ دعویٰ اگر نظر آئی ہے تو اس گھرانے سے آئی ہے کہ اگر کہاں سے بھی سوال پوچھنا ہو ہم سے سوال پوچھ لو اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. یہ حدیث نہیں پڑھتا ہوں، فقط یہ ایک جملہ فقط کہ ان ذوات کا جو علم ہے یقیناً جو خدا کی طرف سے علم ہو اور علم لدنی ہو تو وہ علم اس نہج پہ، اس مقام پہ قرار پاتا ہے کہ ان کے کلام کو دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کہا جاتا ہے کہ مخلوق کے کلام سے بالا تر ان کا کلام ہے، خالق کے کلام سے نیچے ان کا کلام ہے. آل بیت اطہار علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ انسان کی موت میں آسانی کا سبب بنتی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. محبت اہل بیت اور خوش خلقی، اچھا اخلاق. اچھا اخلاق جو ہے خود دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو بلند مقام پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا. تو یہ جو اخلاق ہے واقعاً یہ انسان کو بزرگ و بالا بنا دیتا ہے. انسان کو اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. جو انسان تول کر بولتا ہے تو وہ کبھی
گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بولنے کے بعد سوچتا ہے تو اسے کبھی معذرت بھی کرنی پڑتی ہے، مختلف جو مشکلات ہیں ان کا شکار ہونا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امام معصومین کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کل مرئن مخبون تحت لسانہ، یہاں مثلا کوئی اور جملہ یہاں پہ کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، خصوصاً ابھی ہم جس مہینے کے قریب جا رہے ہیں وہ عظیم مہینہ ہے جس میں انسان سعادت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے پیغمبر اکرم ایک اہتمام کرتے ہیں، صحابہ کو جمع کرتے ہیں، ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، اے انسانو تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے۔ خدا کا مہینہ برکتیں ساتھ لا رہا ہے، رحمتیں ساتھ لا رہا ہے، مغفرت ساتھ لا رہا ہے۔ اگر تمہیں برکتیں چاہیے زندگی میں تو اس مہینے سے کم حق کا استفادہ کرو، اگر تمہیں خدا کی رحمتیں چاہیے اس مہینے سے کم حق کا استفادہ کرو، اگر تمہیں مغفرت چاہیے اس مہینے سے کما حق کا استفادہ کرو۔ اور یہی سبب ہے کہ روایات میں ملتا ہے جو انسان ماہ مبارک رمضان میں جو خدا کی رحمت کی یعنی تجلی ہوتی ہے، جس مہینے میں خدا کی جو رحمت ہے وہ جوش میں ہوتی ہے اس مہینے میں، اس پورے مہینے میں بھی جو انسان اپنے گناہ بخشوا نہ سکے وہ کبھی بھی اپنے گناہ بخشوا نہیں سکتا ہے۔ یہاں یہ آیا ہے لفظ کہ مثلا اس جیسا کوئی بدبخت انسان نہیں ہے کہ جو ایسے مہینے میں بھی اپنے گناہ بخشوا نہ سکے۔ تو عزیزان محترم، ایسا مہینہ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے اس مہینے میں؟ پیغمبر فرماتے ہیں الورع عن محارم اللہ، خدا کے محرمات سے پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہ کے کاموں سے دوری اختیار کرنا۔ اگر ماہ رمضان ہے تو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، میں کیوں اپنی زبان کے ذریعے اپنے اعمال کو نابود کروں۔ یہی مہینہ آئے تو اس مہینے میں اگر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جائے تو دوسرے مہینوں کی نسبت ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے انسان۔ یہی مہینہ آئے، اس مہینے میں اگر ایک سنت 2 رکعتی نماز پڑھی جائے تو دوسرے مہینوں کی نسبت 100 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ یہی مہینہ ہے، اس مہینے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ اچھا اخلاق انسان کی سعادت کا ضامن بن سکتا ہے۔ یہی مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے تو یہ مدد انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اور پیغمبر نے بہت تاکید فرمائی ہے اس مہینے میں دوسرے مومنین کو روزہ کھلواؤ۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو مسکین ہیں، ہم کیسے دوسروں کو روزہ کھلوائیں؟ اور پیغمبر نے فرمایا چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے دوسروں کو روزہ کھلوائیں، اور جو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے دوسرے کو اس مہینے میں روزہ کھلوائے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات قرار دی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ساری رات جو ہے خدا کی رحمتوں سے اور مغفرت سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ اس رات میں جاگ کر خدا کی عبادت کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے جو ہے بطن سے تازہ متولد ہوا۔ شب قدر کوئی معمولی شب نہیں ہے، روایات میں ملتا ہے کہ مثلا یہاں پہ سورت میں یہ جملہ ہے نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی سے بھری ہوئی رات ہے۔ تو اس کی جو تفسیر ہوئی ہے، تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں ملائکہ آتے ہیں اور آ کے امام زمانہ پہ سلام کرتے ہیں، یا بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ آ کے ان مومنین پہ سلام کرتے ہیں جو اس رات میں بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ملائکہ کے سلام کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے
کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو ملائکہ نے آ کے سلام کیا تھا، ان کے سلام کی بدولت وہ آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور ایک مومن یہ یاد رکھے کہ اگر شب قدر میں جاگ کے عبادت کر رہا ہے، اگر کوئی ملائک آ کے اس پہ سلام کرے تو عجب نہیں ہے کہ اس کی جہنم والی جگہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں تبدیل ہو جائے۔ ایسا عظیم مہینہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ عزیزان محترم، دعا ایسا ہتھیار ہے، ایسا اسلحہ ہے جس اسلحے کے ذریعے انسان اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطان کا مقابلہ دعا کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنی مرادیں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کو اس کی مرادیں مل جائیں، اس کی دلی خواہشات پوری ہو جائیں، تو یہ دعا کا سہارا ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان وہ مرادیں پا لیتا ہے۔ دعا بعض اوقات سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگ مانگ کے تھکتے ہیں، کوئی چیز مل نہیں رہی۔ تو روایات میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن فرشتوں سے کہتا ہے اسے جلدی وہ چیز عطا نہ کرنا کیونکہ اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، یہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی جا کے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو دے دو، یہ یہاں سے چلا جائے، اس کی آواز ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں مثلا دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا، 2-3 بار صدائیں دی، درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں بچے بیٹا یہ لو 5 روپے اور فقیر کو دے دو، جلدی میں یہاں سے دفع ہو جائے۔ تنگ کر رکھا ہے ان فقیروں نے بھی، تو اس کی آواز پسند نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بندے کی آواز خدا کو پسند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسے دینے میں جلدی نہیں کرنا، اس کی آواز مجھے پسند آ رہی۔ تو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ اصل میں انسان کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی معرفت خداوند متعال کی ذات سے کتنی ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا انسان کا خدا پہ ایمان مستحکم اور محکم ہوگا۔ اگر معرفت کم ہوگی تو ایمان بھی اتنا ہی ہوگا انسان کا۔ یہ ہم ہیں بھائی، تھوڑی سی مشکل آ گئی، ہم کہتے ہیں یار اللہ نے ہمیں پیدا ہی مشکلوں کے لیے کیا ہے۔ بعض اوقات ایسے الفاظ واقعاً انسان کے ایمان سے خارج ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ انسان ہر حال میں کوشش یہ کرے کہ زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں جیسے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتے رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے صبر کو سلام ہے کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد جب ظالم نے یہ کہا اے سیدہ اے زینب، اس نے سیدہ تو نہیں کہا تھا لیکن اے زینب تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو سلام، اس نے کیا کہا مار آئی تو اللہ جمیلہ۔ اگر خدا کی بات کرتے ہو تو خدا سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جمال کے علاوہ خدا کی ذات سے کچھ دیکھا ہی نہیں، لیکن ان الفاظ کے ذریعے تم اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے ہو۔ کربلا میں تم نے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کا تمہیں حساب دینا ہوگا قیامت کے دن، اس حساب سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی مشکلات اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان مشکلات کو برداشت کر لیں، خدا کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کریں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بعض احباب جو ہے وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صحیح کا ٹائم تو ختم ہو گیا، ٹائم تو میرا 8 بجے ختم ہو گیا تھا، لیکن جب آپ لیٹ کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ درود ہے یہ محمد آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے متعال جو ہے مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ ایسا مہینہ جس مہینے میں یعنی خداوند متعال میزبان ہے، اس ذات کو تو دیکھیں، ہم مہمان ہیں۔ جب میزبان اتنی بلند و بالا ہستی ہے
تو مہمان کے لیے کیا نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ مہمان کو تشخیص دینی ہے کہ اس میزبان کے ہاں کن آداب کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ یہاں پہ دنیا میں بھی ہے، ہم اگر کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، اگر تھوڑی پوسٹ بالا ہو تو کس انداز سے اور کس اہتمام سے اس کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اس چیز کو درک کر لے تو اسے کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا کہ اس ذات کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں جس ذات کے قبضے میں پوری کائنات ہے، تمام عوالم اس کے اختیار میں ہیں، اور میری سعادت کا ضامن بھی وہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ انسان ذہن بنا کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو انسان کے لیے سعادت ہی سعادت ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں، خدا کی ذات پہ ایمان اور عقیدہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، اچھا اخلاق، یہ ایسی چیزیں ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لے تو یقیناً مرنے میں اس کو بہت آسانی ہوگی، جان کنی کی سختی سے نہیں گزرے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ روایات میں ملتا ہے جب ایک مومن بندے کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو خداوند متعال دو ایسے پھول بھیجتا ہے، ایک پھول کو سونگھنے سے اس کی دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اولاد سے محبت ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ اولاد، دنیا، یہ ساری چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ دوسرے پھول کو سونگھنے سے اس کے دل میں خدا کی محبت اور اولیاء خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بدولت وہ انسان خدا سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ تو خدا نے متعال سے یہی دعا ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اس ٹائم پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سالم ہو۔ عزیزان محترم، آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں خصوصاً جس برہے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے ایسے اچھے اچھے انسانوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو بڑے مومن کہلاتے تھے اور جو بڑے جو ہے ایمان کے درس دیا کرتے تھے، لیکن یکدم یکسر وہ تبدیل ہو گئے اور باطل اور طاغوت کے پیچھے چل پڑے، راہ ہی بدل دی۔ یہ راہ بدلنے کے لیے انسان تھوڑی لالچ، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، پیسے کی محبت، ہوا و ہوس، یہ چیزیں انسان کے ایمان سے انحراف کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کوشش کرے ہر ٹائم پہ خداوند متعال سے یہی دعا مانگے، الہی میری آخرت اور عاقبت کو اچھا بنا دے۔ بس میں دو جملے صرف مصیبت کے پڑھ کے اپنے اس ذکر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، صرف دو جملے۔ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ بھائی کا تذکرہ کروں۔ جب امام حسین علیہ السلام مشکلات میں گر چکے تھے اور اپنے اصحاب کو قربان کر دیا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار قریب آ کے کہتے ہیں، اے آقا مجھے اجازت دیں، مجھ سے یہ آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی کہ دشمنوں کے گھیرے میں اس حال میں عباس یہ گوارا کیسے کرے کہ اس کا آقا مصیبت میں ہو، پریشان ہو۔ عزادارانی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، دیکھ کے کہا، اے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ عزاداران سید الشہداء امام حسین نے کہا، اے عباس اگر جانے کا اتنا ہی شوق ہے ایک کام کریں، یہ بچوں کی صدایں سن رہے ہیں جو ہر طرف سے اللہ کی صدا دے رہے ہیں، اے میرے بھائی ان کے لیے سبیل کا اہتمام تو کر دیں، اس کے بعد آپ جائیں۔
عزاداران سید و شہداء حضرت عباس علمدار نے علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا اور دشمنوں پہ ایک مرتبہ حملہ کر دیا. حملہ کرتے کرتے فرات پہ پہنچے. ایک مرتبہ نا جب مولا کی عباس کی پانی پہ نگاہ پڑی، یقیناً حضرت امام حسین اور اس کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا. یاد کرنے کے بعد حضرت عباس علمدار نے وہ مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد مولا عباس کی اب ساری توجہ یہی ہے کہ کسی طرح یہ پانی خیام میں پہنچ جائے. ممکن ہے میری بھتیجی نے بچوں کو جمع کر کے کہا، اے بچوں پریشان نہیں ہونا، میرا چچا عباس نہر سے پانی لینے گیا ہے اور کوئی دیر نہیں ہوگی جو میرا چچا بھی پانی لے کے آئے گا. عزاداران سید و شہداء مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، پانی لے کے خیام کی طرف جا رہے تھے تو دشمنان نے چھپ کے وار کیا. میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، پانی کو بائیں بازو میں پکڑا، بایاں بازو قلم ہوا. مولا کی پوری چاہت یہ ہے کہ پانی خیام تک پہنچ جائے، لیکن ایک مرتبہ ایک تیر آیا، آ کے مشکیزے میں لگا. مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا، حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی. عزاداران سید و شہداء جیسے ہی مولا آگے بڑھے، مولا پہ حملہ ہوا. مولا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو صدا دی، اے میرے بھائی میری مدد کو آؤ. حضرت امام حسین حضرت عباس کی طرف چل پڑے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور یہ فرمانے لگے، الان انکسر عذری وقلت حیلتی. اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. روایات کا جملہ ہے، امام حسین جب حضرت عباس کے سر آنے آئے، حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. جب گود میں رکھا تو حضرت عباس نے کہا، مولا ابھی تو آپ میری آنکھوں سے یہ خون ہٹا رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ بات، جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے مولا تو آپ کو کون اپنی گود میں جگہ دے گا. اللہ لعنت اللہ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، اس مسجد مجلس عزا کا اجر و ثواب